یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار بلائنڈ کی آواز ہے۔ ریچھ کے اسرار، انوار علیگی کے اس خوفناک اور پراسرار واقعات سے بھرے ہوئے ناول کو آپ کے لیے پڑھا محمد وسیم نے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے آگاہ کریں اور مزید فیڈ بیک اور ڈسکشن کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ ضرور جوائن کریں۔ شکریہ۔ ریچھ کے اسرار پارٹ 4۔ پاؤں گڑنے کی وجہ دراصل وہ چیخ تھی جو نزدیک ہی سے سنائی دی تھی۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ یہ چیخ کس کی ہے کہ سامنے سے منشی بھاگتا ہوا نظر آیا۔ اس کے کندھے پر ایک لنگور سوار تھا۔ خوف کے مارے منشی کا برا حال تھا۔ اس کے منہ سے بڑی خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں اور حالت ایسی تھی کہ ہنسی روکنا مشکل ہوگی۔ وہ ہاتھ میں پاجامے کا کمر بند تھامے لنگور کو کندھے سے اتارتا، چیختا، چلاتا، دہائی دیتا ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ ہم چاروں کو دیکھ کر اس لنگور نے منشی کے کندھے سے چھلانگ لگائی اور دوڑتا ہوا درختوں میں گم ہو گیا۔ رئیس بھائی نے فوراً اس کا پیچھا کیا۔ مجھے خیال آیا کہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں ہم نے کل لنگور مارا تھا۔ یہ خیال آتے ہی ہم سب بھی رئیس بھائی کی تقلید میں چل دیے۔ ہم نے جلد ہی رئیس بھائی کو جا لیا۔ وہ ایک بڑے سے پتھر پر کھڑے درختوں کی اوٹ سے سامنے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہماری آہٹ سن کر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور خاموشی سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ ہم سب بہت آہستگی سے چلتے ان کے نزدیک پہنچ گئے۔ جب میں پتھر پر ان کے برابر کھڑا ہوا تو سامنے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ بہت سے لنگور ایک دائرے کی شکل میں بیٹھے تھے اور درمیان میں اس لنگور کی لاش پڑی تھی جسے رئیس بھائی کی رائفل نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ لاش کے ساتھ ایک اکیلا لنگور سر جھکائے بیٹھا تھا۔ شاید وہ مرنے والے لنگور کی مادہ تھی۔ یہ سارے لنگور اتنے نظم و ضبط سے براجمان تھے کہ انہیں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ غالباً وہ مرنے والے لنگور کی لاش پر ماتم کناں تھے۔ ہم لوگ کچھ دیر بڑی دلچسپی سے اس تعزیتی جلسے کو دیکھتے رہے۔ جب ان کی نشست میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہوئی تو ہم لوگ خاموشی سے وہاں سے ہٹ آئے اور اپنی راہ لگ لیے۔ منشی، تم چپ چاپ کہاں کھسک لیے تھے؟ مجھے معلوم تھا کہ وہ کہاں رہ گیا تھا، بس ذرا اسے چھیڑنے کے لیے بولا۔ بھائی، جہاں جایا کرو ذرا بتا کر جایا کرو، بڑی خیر ہوگی آج، ورنہ یہ لنگور منشی کو پکڑ کر لے جاتے اور اس سے روٹیاں پکوا کر کھاتے۔ فضل الہی نے نہایت سنجیدگی سے کہا، اتنی سنجیدگی سے کہ رئیس بھائی کو بھی ہنسی آ گئی۔ صاحب جی، وہ اچانک ہی میرے اوپر کودا تھا، بس اسی لیے میں ڈر گیا تھا، ورنہ مجھے معلوم ہوتا کہ لنگور میرے کندھے پر آ بیٹھا ہے تو میں بھلا ڈرتا اس سے۔ منشی نے ذرا گردن اکڑا کر کہا، ہاں دیکھو بھلا، تمہیں اگر معلوم ہوتا کہ لنگور تمہارے کندھے پر آ بیٹھا ہے تو تم فوراً اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے، لو بیٹا، آج کا تازہ اخبار پڑھو۔ اس مرتبہ کرم الہی نے منشی کی خبر لی۔ ہم لوگوں کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ بیچارہ منشی شرمندہ ہو کر بغلیں جھانکنے لگا۔ دوپہر تک ہم لوگوں نے جنگل کا خاصا حصہ چھان مارا، لیکن اس افریت سے کہیں ملاقات نہ ہوئی۔ اب بھوک لگنے لگی تھی، لہٰذا ایک مناسب جگہ دیکھ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ منشی نے ایک چادر بچھا کر کھانا لگا دیا۔ منشی تھا بہت سلیقہ مند۔ اس نے اس جنگل میں بھی کچھ اس طرح کھانا پیش کیا کہ ہمیں لگا جیسے ہم جنگل میں نہ ہوں، گھر میں ہوں۔ کھانا کھا کر کچھ دیر ہم لوگوں نے آرام کیا اور پھر راہ متعین کر کے اس افریت کی تلاش میں نکل پڑے۔ ویسے آج کا دن ہمیں ضائع ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ہم چونکہ خاص طور پر اس ریچھ انسان کی تلاش میں نکلے تھے، اس لیے اس کا دکھائی دے جانا محال ہی تھا۔ یوں تو بغیر ڈھونڈے وہ ہمیں 2 بار مل چکا تھا۔ ایک 2 بار کچھ ایسے جانور دکھائی دیے جنہیں شکار کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم لوگوں نے یہ سوچ کر شکار کو سامنے سے گزر جانے دیا کہ کہیں گولی کی آواز سے چونک کر وہ افریت اس علاقے سے فرار نہ ہو جائے۔ اس ساری احتیاط کا شام تک یہ نتیجہ نکلا کہ نہ خدا ہی ملا اور نہ وصال صنم۔ اندھیرا پھیلنے لگا تھا، جنگل میں ویسے بھی شام جلد ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے اب اپنی گاڑیوں کی طرف رخ کیا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جانا تھا۔ دوسرے دن کا پروگرام طے کر کے کرم الہی اور فضل الہی اپنے علاقے کی طرف چلے گئے اور ہم نے اپنے جنگل کا رخ کیا۔ آگے جا کر ایک 2 راہ آتا تھا۔ ایک سڑک مزدوروں کی بستی کی طرف جاتی تھی اور دوسری ہمارے پڑاؤ کی طرف۔ جب ہم اس دوراہے پر پہنچے تو وہاں 4-5 مزدور کھڑے نظر آئے۔ یہ تمہاری امت یہاں کیوں کھڑی ہے؟ رئیس بھائی نے منشی سے مخاطب ہو کر کہا۔
منشی انہیں دیکھ کر پہلے ہی تذبذب کے عالم میں پڑ گیا تھا۔ وہ سر کھجاتے ہوئے بولا، پتہ نہیں صاحب، آپ ذرا گاڑی روکیں، میں دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ رئیس بھائی نے گاڑی ان مزدوروں کے پاس جا کر کھڑی کی۔ منشی کو دیکھ کر ان لوگوں کے چہروں پر خوشی پھیل گئی۔ یہ مزدور اپنے ہی تھے۔ منشی گاڑی سے اتر کر ان کے پاس چلا گیا۔ مزدوروں نے اسے گھیرے میں لے لیا اور لگے چائیں چائیں کرنے۔ وہ اپنی زبان میں منشی کو کچھ بتا رہے تھے اور منشی کے چہرے پر ان کی باتیں سن سن کر ہوائیاں اڑتی جا رہی تھی۔ رئیس بھائی، منشی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، کوئی خاص بات معلوم ہوتی ہے۔ رئیس بھائی نے اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے کہا، کہیں وہ افریت ان مزدوروں کو تو نظر نہیں آ گیا؟ شاید، اگر ایسا ہو گیا تو بہت برا ہوگا۔ رئیس بھائی فکر مند ہوتے ہوئے بولے، ارے آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ منشی کو بات کر کے تو آنے دیں، ممکن ہے کوئی اور بات ہو۔ میں نے رئیس بھائی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ گفتگو ابھی تک جاری تھی۔ منشی بار بار ہماری طرف پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اس دیکھنے نے ہمیں اور شش و پنج میں ڈال دیا تھا۔ بالآخر مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں جیپ سے کود کر منشی کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا، منشی کیا معاملہ ہے؟ معاملہ بڑا خطرناک ہے صاحب، آپ گاڑی میں چل کر بیٹھیے، میں ابھی ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں۔ منشی نے بڑی صفائی سے مجھے وہاں سے ٹال دیا۔ کیا چکر ہے؟ رئیس بھائی نے مجھے گاڑی کے نزدیک آتے دیکھ کر پوچھا۔ منشی کہہ رہا ہے کہ میں آ کر بتاتا ہوں۔ گھامڑ کا بچہ بلا وجہ سسپینس پیدا کر رہا ہے، بتایا کیوں نہیں اس نے؟ ٹھہرو، میں پوچھتا ہوں اس سے جا کر۔ رئیس بھائی خان صاحبی پر اتر آئے۔ میں نے بڑی مشکل سے ان پر قابو پایا، ورنہ اب تک منشی کی خیریت پوچھی جا چکی ہوتی۔ تھوڑی دیر بعد منشی بھاگتا ہوا آیا اور اچھل کر جیپ میں بیٹھتا ہوا بولا، صاحب جی غضب ہو گیا۔ رئیس بھائی نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے ان کے ہونٹ سختی سے بھینچے دیکھے، شاید وہ غصہ پینے کی کوشش کر رہے تھے۔ منشی کیا ہوا؟ کیا وہ ریچھ انسان نظر آ گیا ہے ان لوگوں کو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں صاحب، اس سے زیادہ بھیانک بات ہوئی ہے۔ منشی گہرا سانس لے کر بولا، وہ کیا؟ کل آپ لوگ مزدوروں کی بستی کی طرف گئے تھے نا؟ ہاں گئے تو تھے، میں نے کہا۔ بس آپ لوگوں کے وہاں سے نکلنے کی تھوڑی ہی دیر بعد سورج بابا بستی میں نمودار ہو گئے تھے۔ وہ حسب معمول اگنی پوجا تک وہیں رہے۔ اس اثنا میں وہ کالا ناگ بھی ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ سورج بابا نے پچھلی بار کی طرح اسے ایک بڑے پیالے میں اپنے ہاتھ سے دودھ پلایا۔ پھر وہ ناگ کچھ دیر ان کے سامنے پھن پھیلائے کھڑا رہا، جیسے نظروں میں کوئی بات ہو رہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد سورج بابا نے اس کے اوپر کچھ پڑھ کر پھونکا، پھر وہ بڑی خاموشی سے چبوترے سے اتر کر تاریکی میں گم ہو گیا۔ چاند کے پوری آب و تاب کے ساتھ نکل آنے تک وہ بستی میں رہے اور اگنی پوجا ختم ہوتے ہی بستی چھوڑ گئے۔ اس دوراہے تک بستی کے لوگ اس کے ساتھ آئے۔ یہاں پہنچ کر انہیں لوٹ جانے کو کہا اور خود سامنے والے جنگل میں داخل ہو کر گم ہو گئے۔ یہاں تک کہہ کر منشی سانس لینے کے لیے رکا۔ وہ بھیانک بات ابھی تک نہیں آئی۔ رئیس بھائی سے آخر ضبط نہ ہو سکا۔ صاحب جی وہی بتانے جا رہا ہوں، آپ گاڑی چلائیں، منشی نے بڑی نرمی سے کہا۔ اچھا، یہ کہہ کر رئیس بھائی نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس اچھا میں بڑے معنی پنہاں تھے۔ تو صاحب جی پھر یہ ہوا کہ آج صبح جب وہ 3 مزدور بابا کے چیلے کی کٹیا پر پہنچے تو انہوں نے وہاں معاملہ ہی الٹا پایا۔ اس شیطان کی لاش وہاں موجود نہ تھی، اور وہ ناگ جسے سورج بابا نے رات کو اپنے ہاتھوں دودھ پلایا تھا کچلا پڑا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی پتھر سے اس کا منہ کچل دیا گیا ہو۔ یہ دیکھ کر وہ مزدور بستی میں آئے، لوگوں کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس خبر نے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے آس پاس کا تمام علاقہ چھان مارا، لیکن اس چیلے کی لاش کا کہیں سراغ نہ ملا۔ پتہ نہیں وہ لاش کہاں غائب ہو گئی۔ منشی نے جنگل کی طرف دیکھتے ہوئے بات ختم کی۔ یہ تو واقعی بڑی عجیب بات ہوئی۔ 26 سال سے وہ لاش غیر محفوظ ہونے کے باوجود محفوظ پڑی تھی۔ اب ایک ہی رات میں یہ انقلاب آ گیا، اور وہ بھی سورج بابا کے جانے کے فوراً بعد۔ میں رئیس بھائی سے مخاطب تھا۔ یہ حرکت کسی انسان کی تو نہیں ہو سکتی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، رئیس بھائی نے سوچتے ہوئے کہا۔ پھر منشی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، یہ مزدور یہاں کیا کر رہے تھے؟ اصل میں سورج بابا اس جگہ سے جنگل میں داخل ہوئے تھے۔ یہ لوگ اسی امید پر یہاں موجود تھے کہ شاید سورج بابا کہیں دکھائی دے جائیں تو وہ لاش غائب ہونے کی خبر ان تک پہنچا دیں، منشی نے بتایا۔ وہ تو اب 12 برس کے بعد ہی لوٹیں گے، میں نے منشی کی طرف دیکھا۔ ہاں صاحب جی، ریت تو یہی ہے، منشی نے جواب دیا۔ ہم پڑاؤ تک اس مسئلے پر غور کرتے آئے کہ یہ لاش کس نے اڑائی ہوگی، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ جب ہم نے افریت کے نہ ملنے
اور چیلے کی لاش غائب ہونے کی خبر چچا جان کو سنائی تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ دوسرے دن پروگرام کے مطابق ہم تیار ہو کر بیٹھ گئے۔ کرم الہی اور فضل الہی نے صبح ہی ہمارے پاس پہنچ جانا تھا، لیکن وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور ان کے آنے کی امید کم ہوتی جا رہی تھی۔ وقت مقررہ سے جب 2-2.5 گھنٹے اوپر ہو گئے تو رہی صحیح امید بھی خاک میں مل گئی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لوگ کہاں رہ گئے۔ رئیس بھائی فکر مند ہو گئے۔ کہیں گاڑی واڑی نہ خراب ہو گئی ہو؟ نہیں، گاڑی تو ان کی ٹھیک ہے، ان پر خوف تو نہیں سوار ہو گیا؟ خوف کیسا؟ ابھی تو انہوں نے عفریت کو دیکھا ہی نہیں۔ ہاں یہ تو ہے، پھر آخر کیا ہوا؟ سارا پروگرام چوپٹ کر دیا۔ آئیے ہم دونوں ہی چلتے ہیں، میں نے اپنی بندوق ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے چلو، یہ کہہ کر رئیس بھائی کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں منشی بھاگا آیا۔ اس نے فارسٹ آفیسر کے آنے کی اطلاع دی۔ چچا جان اس وقت پڑاؤ میں موجود نہ تھے، وہ اوپر کٹائی کی نگرانی کے لیے گئے ہوئے تھے، لہٰذا رئیس بھائی کا رکنا ضروری تھا۔ مجبوراً پروگرام ملتوی کرنا پڑا۔ فارسٹ آفیسر رئیس بھائی ہی سے ملنے آیا تھا، وہ انہیں اپنے ساتھ کہیں لے جانا چاہتا تھا۔ رئیس بھائی نے اسے بٹھا کر چائے وغیرہ پلائی، پھر مجھ سے یہ کہہ کر کہ میں 2 گھنٹے میں واپس آتا ہوں، فارسٹ آفیسر کے ساتھ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کپڑے تبدیل کیے اور بستر پر لیٹ کر رسالہ پڑھنے لگا۔ رسالہ پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی۔ دماغ پر چونکہ سورج بابا، ان کا چیلا اور عفریت بسا ہوا تھا، اس لیے ان کا خواب میں آ جانا کوئی اچنبھے کی بات نہ تھی۔ میں نے خواب میں سورج بابا کو دیکھا۔ وہ ایک پتھر پر آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے، سرخ و سفید چہرہ، سر اور داڑھی کے بال ایک دم سفید ریشم جیسے، جسم پر گیروے رنگ کی دھوتی پہنے، گلے میں بڑے بڑے موتیوں کی مالا۔ وہ اشارے سے مجھے اپنی طرف بلا رہے تھے۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو چچا جان سامنے کھڑے تھے۔ دوپہر ہو گئی بھائی، کیا کھانا نہیں کھانا؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ میں فوراً ہی اٹھ گیا اور ہاتھ دھونے کے لیے باہر نکلا۔ اتنے میں منشی نے کھانا چن لیا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے اپنے خواب کے بارے میں چچا جان کو بتایا تو وہ خوب ہنسے، لیکن میرے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہو گئے۔ کیا بات ہے بھائی، اس خواب نے تو تم پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ چچا جان، نہ جانے بار بار مجھے یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے جیسے اس خواب کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور، کوئی اسرار چھپا ہوا ہے۔ ارے کچھ نہیں ہے بھائی، تم آرام سے کھانا کھاؤ۔ ان کی نصیحت کے مطابق میں نے آرام سے کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کیا۔ رئیس بھائی ابھی تک واپس نہ آئے تھے۔ چچا جان کٹائی کی نگرانی کے لیے اوپر جا رہے تھے۔ مجھے بھی انہوں نے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں یہ سوچ کر کہ تنہا چومپڑی میں رہ کر کیا کروں گا، ان کے ساتھ ہو لیا۔ آدھے گھنٹے تک ہم جنگل کے نشیب و فراز سے گزرتے رہے۔ جب ہم پڑاؤ پر پہنچے تو وہاں ہر طرف بانسوں کا ڈھیر دیکھا۔ 2-4 آدمی ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ان بانسوں کے ڈھیروں کے درمیان ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ چچا جان اس جھونپڑی میں بیٹھ کر بانسوں کا حساب کتاب کرنے لگے۔ میری دلچسپی کا یہاں کوئی سامان نہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں مزدوروں کو یہاں بانسوں کو کاٹتے ہوئے دیکھوں گا، لیکن یہ جگہ تو بطور ایک گودام استعمال ہوتی تھی۔ معلوم ہوا کہ کٹائی تو کہیں بہت اندر جا کر ہوتی ہے۔ میں نے کچھ دیر ادھر ادھر گھوم کر وقت گزارا۔ جب خاصا بور ہونے لگا تو چچا جان سے جانے کی اجازت چاہی۔ ارے کیوں، بور ہو گئے کیا؟ چچا جان نے قلم روکتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے رئیس بھائی اب تک آ گئے ہوں گے۔ اچھا ٹھہرو، میں کسی آدمی کو تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں، وہ تمہیں پڑاؤ تک پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کسی کو آواز دی۔ ارے نہیں چچا جان، کسی آدمی کی ضرورت نہیں، سیدھا راستہ ہے، میں آرام سے پہنچ جاؤں گا۔ میں نے یہ بات اس یقین سے کہی کہ چچا جان کو مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہ رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انہیں خدا حافظ کہہ کر بڑے اطمینان سے اپنے پڑاؤ کی طرف چل دیا۔ ابھی تھوڑی دور چلا ہوں گا کہ سامنے سے منشی آتا ہوا نظر آیا۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ منشی، رئیس بھائی آ گئے کیا؟ میں نے اس کے سلام کا جواب دے کر پوچھا۔ جی ہاں، انہیں کھانا کھلا کر ہی وہاں سے چلا ہوں۔ آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے وہ؟ ٹھیک ہے، میں اب وہیں جا رہا ہوں۔ صاحب جی، آپ کو راستہ تو یاد ہے؟ راستہ تو سیدھا ہے منشی، یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گیا۔ بس یہیں سے میری بدبختی کا دور شروع ہوا۔ میں جس راستے کو سیدھا اور آسان سمجھ رہا تھا وہ اتنا ٹیڑھا اور مشکل ثابت ہوا کہ ایک قیامت مجھ پر سے گزر گئی۔ وہ راستہ واقعی سیدھا تھا، بس ایک جگہ مجھ سے چوک ہو گئی۔ اس دوراہے پر جہاں 2 پگڈنڈیاں 2 مخالف سمتوں کو جاتی تھیں، میں دائیں جانب والی پگڈنڈی کی بجائے بائیں جانب والی پگڈنڈی پر چل پڑا، اور ہوش اس وقت آیا جب ہوش میں آنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں جنگل کی بھول بھلائیوں میں پھنس چکا تھا۔ میں اپنے اندازے سے جیسے ہی سیدھی راہ پکڑنے کی کوشش کرتا،
وہ راستہ یا تو کسی اونچی چٹان پر ختم ہو جاتا یا آگے کوئی کھائی آ جاتی یا پھر گھنا جنگل شروع ہو جاتا۔ نتیجے میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ راستہ بھولنے کا خوف میرے اعصاب پر سوار ہوتا جا رہا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ میں قطعاً نہتا تھا۔ بندوق میں اپنے ساتھ لے کر نہیں چلا تھا اور چاقو جیسی چیز بھی اپنی جیب میں نہ تھی۔ کسی درندے سے سامنا ہونے کی صورت میں سر جھکا کر خود کو پیش کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ ذرا اپنے حواس درست کیے جائیں۔ حواس درست کرنے کے لیے کسی بدترین بات پر غور کرنا ضروری تھا۔ مثلا میں نے سوچا کہ شاید میں اب کبھی اپنے پڑاؤ تک نہ پہنچ سکوں۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر میں پڑاؤ تک نہ پہنچا تو اس درندوں سے بھرے جنگل میں کتنے دن زندہ رہوں گا۔ فرض کرو کسی درندے کی نظر عنایت سے میں کسی طرح محفوظ رہا تو اس جنگل میں بھوکا پیاسا کتنے دن زندہ رہوں گا۔ لہٰذا میں نے فوراً بڑی فراخ دلی سے یہ نتیجہ نکالا کہ میں بہت جلد اللہ کو پیارا ہونے والا ہوں۔ جب میں نے موت کو چادر کی طرح اپنے اوپر اوڑھ لیا تو آپ یقین جانیں کہ میرے دل سے خوف کے بادل فوراً ہی چھٹ گئے۔ سب سے پہلے میں نے اپنی مدافعت کے لیے ایک لمبا سا بانس توڑا اور اسے لاٹھی کی طرح ہاتھ میں تھاما۔ فوراً ہی دل میں اعتماد پیدا ہوا کہ چھوٹا موٹا جانور اتنی آسانی سے نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا وقت نہ تھا۔ شام ہونے والی تھی اور دن کی روشنی میں راستہ تلاش کرنے کی جتنی کوشش ہو سکتی تھی کر لینی چاہیے تھی۔ سوال یہ تھا کہ جاؤں تو کدھر جاؤں۔ فوراً ہی ایک ترکیب دماغ میں آئی کہ اللہ کا نام لے کر سکہ اچھالا جائے اور دو منتخب راستوں میں سے ایک پر سکے کے مطابق چلا جائے۔ سکہ اچھال کر میں نے ایک سمت پکڑ لی اور تیز تیز چلنے لگا۔ آگے جیسے ہی راستے میں پیچیدگی پیدا ہوتی میں فوراً سکے کا سہارا لیتا پھر چل پڑتا۔ میں تقدیر کے سکے کے سہارے آگے تو بڑھ رہا تھا لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ بس خدا کے بھروسے پر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور وہ وقت زیادہ دور نہ تھا جب ہاتھ کو ہاتھ سجائی دینا بند ہو جاتا۔ اس سے پہلے کہ جنگل میں مکمل تاریکی پھیلتی میں آگے بڑھنے کا پروگرام ملتوی کر کے ایک اونچے اور مضبوط درخت کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا۔ اس جنگل میں ایسے درختوں کی کمی نہ تھی۔ بالآخر ایک درخت پر میری نظریں جم گئیں۔ یہ درخت اونچا تھا، مضبوط تھا اور ذرا الگ تھلگ تھا۔ میں نے اس درخت پر رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ بس یہی ایک ذریعہ تھا جس سے خود کو محفوظ کیا جا سکتا تھا اور وہ بھی کسی حد تک، کیونکہ ریچھ یا عفریت اس درخت پر بھی چڑھ کر میری خیریت پوچھ سکتا تھا۔ مجھے درخت پر چڑھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ بچپن کی پریکٹس کام آ گئی۔ میں نے درخت پر ایک محفوظ جگہ تلاش کی اور اللہ سے لو لگا کر بیٹھ گیا۔ دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ جنگل کی یہ پرفسوں رات کسی طرح خیریت سے گزر جائے۔ مصیبت کے وقت ہمیں خدا کثرت سے یاد آتا ہے، اس کا اندازہ ہر شخص کو ہوگا۔ اگر یہی شدت خوش بختی کے زمانے میں بھی برقرار رہے تو شاید ہم پر کوئی مصیبت ہی نازل نہ ہو۔ میں نے سوچا۔ میں دھڑا دھڑ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، خدا کے حضور گڑ گڑا رہا تھا کہ اے اللہ مجھ بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھا، جنگل کے اس جال سے نکال، پھر میری جان کی حفاظت کر۔ دعا مانگتے مانگتے میرا دھیان پڑاؤ کی طرف چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ اب تک ان لوگوں کو میرے گم ہونے کا پتہ چل گیا ہوگا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی تدبیر کر رہے ہوں گے۔ پھر سوچنے لگا وہ لوگ مجھ تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ مجھے اس رات کے شر سے بچانے کی ان کے پاس کیا تدبیر ہو سکتی تھی بھلا؟ اگر کوئی تدبیر تھی تو میرا ذہن اسے سوچنے سے قاصر تھا۔ بعد میں رئیس بھائی کی زبانی معلوم ہوا کہ جب چچا جان مغرب کے وقت پڑاؤ میں پہنچے تو رئیس بھائی نے انہیں تنہا دیکھ کر میرے بارے میں پوچھا۔ چچا جان کے جواب نے رئیس بھائی کو لرزا دیا، کیونکہ ان کے بیان کے مطابق مجھے کب کا پڑاؤ میں ہونا چاہیے تھا۔ دونوں باپ بیٹوں کو فوراً ہی صورتحال کی سنگینی کا علم ہو گیا۔ رئیس بھائی ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گاڑی کی طرف بھاگے اور اس وقت جب میں ان کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ فارسٹ آفیسر کے بنگلے کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے صورتحال بتا کر جنگل کے محافظ اور سرچ لائٹس وغیرہ حاصل کی، پھر پڑاؤ پر واپس آ گئے۔ وہاں سے انہوں نے چند مزدوروں کو پکڑا اور 10-12 آدمیوں کا یہ قافلہ مجھے تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ ساری رات ڈھول پیٹتے، مجھے آوازیں دیتے، درختوں پر سرچ لائٹ ڈالتے، جانے جنگل میں کہاں کہاں مارے مارے پھرتے رہے اور میں جانے جنگل کے کس حصے میں اپنی جان چھپائے سحر ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ قیامت کی رات تھی۔ تنہا آدمی، درندوں سے بھرا جنگل، خوفناک تاریکی،
عجیب عجیب لرزا دینے والی آوازیں، لمحہ لمحہ خوف، لمحہ لمحہ حیرت اور وسوسے، طرح طرح کے خیالی حیولے۔ اس رات معلوم ہوا کہ جنگل کی سائیں سائیں کیا ہوتی ہے۔ وہ پوری رات جیسے سولی پر گزری۔ سولی پر بھی شاید اتنا خوف، دہشت اور بے چینی نہ ہوتی جتنی اس رات ہوئی۔ ہر آہٹ پر کان کھڑے ہوتے، ہر آواز پر دل دھڑکتا اور حلق میں آتا ہوا محسوس ہوتا۔ میں بانس کو مضبوطی سے پکڑ لیتا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاریکی میں گھورتا، کچھ نظر نہ آتا۔ یہی عذاب جھیلتے بالآخر امید کا سورج چمکا۔ جنگل میں جہاں شام جلدی ہوتی ہے وہاں سحر دیر سے ہوتی ہے۔ میری گھڑی سورج طلوع ہونے کا اعلان کر رہی تھی، لیکن جنگل میں اس طرح اندھیرا پھیلا ہوا تھا جیسے رات کے 3 بجے ہوں۔ خیر یہ کوئی مسئلہ نہ تھا، مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ رات بخیریت گزر گئی۔ اندھیرے کا کیا تھا، اس نے تو چھٹنا ہی تھا۔ جنگل کب تک اجالے کی کرنوں سے مقابلہ کر سکتا تھا؟ روشنی پھیلنے کے ساتھ ہی میں نے درخت سے پھسلنا شروع کیا اور نیچے آ کر سوچنے لگا کہ اب کدھر جاؤں۔ تب ہی کھوں کھوں کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آواز میری پشت سے آئی تھی۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا اور بانس پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ وہ ایک لنگور تھا جو درخت کی شاخ سے جھول رہا تھا اور اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کو ڈرانے کے لیے بانس کو ذرا حرکت دی تو وہ دانت نکوس کر پھر سے مجھ پر کھوکھیایا اور درخت سے کود کر زمین پر آ گیا۔ پھر وہ تیزی سے میری طرف آیا۔ میں نے فوراً بانس سیدھا کیا۔ وہ میرے نزدیک آ کر رکا، کھوں کھوں کی پھر اسی تیزی سے واپس ہو گیا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے گھورنے لگا۔ چند لمحوں بعد پھر وہی تیزی سے میری طرف آیا۔ اس مرتبہ میں خاموشی سے کھڑا رہا۔ وہ میرے نزدیک آ کر رکا، کھوں کھوں کی پھر تیزی سے واپس اسی جگہ بیٹھ گیا۔ میں اس کی اس حرکت سے الجھن میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر مجھے گھورنے کے بعد اس نے پھر وہی حرکت کی۔ تیزی سے میری طرف آیا، کھوکھیایا اور پھر واپس چلا گیا۔ اس مرتبہ میں کچھ سوچ کر اس کی طرف بڑھا۔ مجھے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ زور زور سے اچھلا جیسے مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر خوش ہوا ہو اور آگے کی طرف بھاگا۔ میں چند قدم اس کی طرف اٹھا کر رک گیا۔ مجھے رکتا دیکھ کر اس نے پھر وہی حرکت کی، میری طرف تیزی سے آیا، کھوں کھوں کی اور پھر اسی تیزی سے واپس جا کر کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میں نے پھر اس کی جانب قدم بڑھائے تو وہ پھر زور زور سے اچھل کر آگے چل دیا۔ اس مرتبہ میں نے چند قدم کی بجائے 20-25 قدم اس کی سمت اٹھائے تو وہ چلتا ہی گیا۔ میں چلتے چلتے اچانک رک گیا، اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے جب چلتے چلتے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مجھے کھڑا پایا تو خود بھی رک گیا اور اسی انداز سے میری طرف تیزی سے آیا، دانت نکوس کر آوازیں نکالی اور پھر تیزی سے واپس چل دیا۔ اب یہ بات میری سمجھ میں اچھی طرح آ گئی تھی کہ وہ لنگور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں اسے خدا کی مدد سمجھ کر اس کے پیچھے چل دیا۔ مجھے مستقل اپنے تعاقب میں آتا دیکھ کر وہ زور زور سے اچھلتا اور پھر کبھی زمین پر اور کبھی درختوں کی شاخوں سے جھومتا تیزی سے آگے بڑھتا رہا۔ اس لنگور کی رہنمائی میں چلتے ہوئے مجھے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا۔ وہ مجھے بڑے خطرناک راستوں سے گزار کر اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ ایک جگہ چلتے ہوئے ایک ایسا راستہ آ گیا کہ مجھے ٹھہرنا پڑا۔ وہ لنگور تو بڑے مزے سے اس عمودی چٹان پر چڑھتا چلا گیا، لیکن میرے لیے اس چٹان پر چڑھنا آسان نہ تھا۔ جب اس نے مجھے نیچے کھڑا دیکھا تو دانت نکوس کر آوازیں نکالی۔ غالباً وہ مجھے اپنے پیچھے آنے کی ترغیب دے رہا تھا، لیکن شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ میں چوپایا نہیں، 2 ٹانگ کا جانور ہوں، وہ بھی بولنے والا۔ کچھ دیر وہ چٹان پر بیٹھا کلا بازیاں کھاتا رہا، پھر اچانک پھسل کر نیچے آیا اور میرے قریب سے گزرتا ایک طرف چل دیا۔ میں پھر اس کے تعاقب میں چل دیا اور یہ اندازہ کرتے مجھے ذرا دیر نہ لگی کہ اب وہ جس راستے سے جا رہا تھا وہ گھوم کر ضرور اس چٹان کے عقب میں نکلتا ہوگا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ وہ راستہ خاصا گھوم کر چٹان کے پیچھے نکلا۔ وہ لنگور اچھلتا کودتا تیزی سے آگے چلا جا رہا تھا، اتنی تیز کہ میں پیچھے رہ جاتا۔ مجھے پیچھے دیکھ کر وہ رک جاتا اور اپنے کان کھجانے لگتا۔ اب میں اس کے پیچھے چلتے چلتے تھکنے لگا تھا۔ منزل تھی کہ آ کے نہیں دے رہی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے کدھر لیے جا رہا تھا۔ اچانک خیال گزرا کہ یہ لنگور کہیں مجھے مصیبت میں نہ پھنسا دے۔ ممکن ہے یہ مجھے لنگوروں کے گڑھ میں لیے جا رہا ہو، شاید لنگور مجھ سے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ فوراً ہی ذہن نے اس خیال کی تردید کی۔ جانوروں میں اتنی عقل کہاں کہ وہ ایسی منصوبہ بندی سے کام لیں۔ اور پھر یہ سب اتفاقیاً ہو گیا تھا۔ میں نہ راستہ بھولتا اور نہ اس لنگور سے ملاقات ہوتی۔
ہاں یہ پڑاؤ سے مجھے کھینچ کر لاتا، پھر تو اس طرح کی بات سوچی جا سکتی تھی۔ میں نے لنگوروں کو لاش کے گرد جس انداز سے بیٹھے دیکھا تھا، اس سے ان کی اسراریت اجاگر ہوتی تھی۔ خیر جو کچھ بھی تھا سامنے آنے والا تھا۔ میں تو پہلے ہی کھلے سمندر میں ایک ٹوٹی کشتی پر سوار تھا۔ زندگی کی آس کے لیے میں ہر طرح کا خطرہ لینے کے لیے تیار تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں اس لنگور کے ساتھ نالے پر آ نکلا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے اس نالے کو پار کرنا ہوگا۔ میں اس کی گہرائی کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ لنگور نالے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ نالے کے کنارے پتھر ہی پتھر تھے۔ مجھے ان پتھروں پر چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن وہ لنگور مزے سے چھلانگیں مارتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد پتھروں کا ایک اونچا سلسلہ آ گیا۔ یہ سلسلہ ایسا تھا کہ اس پر آسانی سے چڑھا جا سکتا تھا۔ پتھر کچھ اس انداز سے رکھے ہوئے تھے کہ سیڑھیاں سی بن گئی تھیں۔ لنگور کے ساتھ میں نے ان پتھروں پر قدم جما کر اوپر چڑھنا شروع کیا۔ کچھ دیر چڑھتے رہنے کے بعد جو اوپر نظر اٹھائی تو بقول ڈارون انسان کی اصل کو غائب پایا۔ میں نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نظریں دوڑائیں، مگر حضرت جی کہیں نہ دکھائی دیے۔ چڑھتے چڑھتے میرا سانس چڑھ گیا تھا، لہٰذا ایک پتھر پر آرام کی غرض سے بیٹھ گیا۔ سانس درست ہونے میں 2-4 منٹ لگے، پھر اٹھا اور گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اس لنگور کا دور تک پتہ نہ تھا، لیکن مجھے اس بات کا یقین تھا کہ وہ اوپر ہی گیا ہے، لہٰذا میں اللہ کا نام لے کر اوپر چڑھنے لگا۔ اوپر پہنچا تو یہاں کا منظر ہی عجیب پایا۔ مجھے یکا یک ایسا احساس ہوا جیسے میں کسی چڑیا گھر میں آ گیا ہوں۔ جہاں تک میری نظر گئی میں نے ہر طرف پرندوں کو ہی پایا، کبوتر، طوطے، مور، چیلیں، شکرے، چڑیاں، کوے، فاختائیں اور نہ جانے کیا کیا اس طرح گھوم پھر رہے تھے جیسے دعوت میں آئے ہوئے ہوں۔ پھر میری نظر درختوں میں گری بانسوں کی ایک خوبصورت کٹیا پر پڑی۔ میں ان پرندوں کے درمیان سے گزرتا اس کٹیا کی طرف بڑھا۔ جب میں کٹیا کے نزدیک پہنچا تو مجھے کوئی دروازہ نہ دکھائی دیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ کٹیا کی پشت ہے۔ میں دائیں جانب سے گھوم کر اس کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک میری سٹی گم ہو گئی۔ میں دم بخود اس شے کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ہاتھ پاؤں پھسارے بڑے آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے گردن اٹھائی اور پھر اس کی دھاڑ سے پورا پہاڑ ہل گیا۔ میں تیزی سے پلٹ کر بھاگا۔ ابھی میں کٹیا کی پشت پر ہی پہنچا تھا کہ اس میں سے آواز آئی، ڈرو مت، یہاں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میں بھاگتے بھاگتے رک گیا۔ اس آواز میں ایسا ہی سحر تھا۔ شیر نے اگرچہ دھاڑنا بند کر دیا تھا، اس کے باوجود مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اس کے سامنے سے گزر کر کٹیا میں پہنچوں اور اس آدمی سے ملاقات کر سکوں جس کی آواز نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھی۔ میں ابھی گو مگو کے عالم میں تھا، فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگوں یا آواز کی پکار پر پھر شیر کے منہ میں چلا جاؤں۔ ڈرو مت، اندر آ جاؤ، اسے بلی سمجھو۔ اندر سے پھر وہ آواز آئی۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا تو سامنے سے وہی شیر آتا ہوا نظر آیا۔ ایک لمحے کو میری روح میرے جسم سے پرواز کر گئی۔ پھر وہ انوکھی بات ظہور پذیر ہوئی۔ وہ خوفناک شیر میرے برابر سے بلی کی طرح گزر گیا۔ میں کٹیا کے بانسوں سے چمٹا اسے دور تک جاتا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس پہاڑی سے نیچے اتر گیا۔ میری جان میں جان آئی۔ اب میں قدم جماتا ہوا کٹیا کی طرف بڑھا۔ اس کا دروازہ اندر سے بند تھا اور دروازے پر ہنومان جی براجمان تھے۔ مجھے دیکھ کر اس لنگور نے 4-5 کلا بازیاں کھائیں اور زور سے اچھلا۔ غالباً یہ خوشی کا اظہار تھا۔ اچھلتے ہوئے وہ ایک مرتبہ دروازے سے ٹکرایا تو وہ فوراً ہی کھل گیا۔ کھلے دروازے سے مجھے جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ میری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھا۔